ہمارے گھر میں 2 کمرے تھے، ایک میں امی اور ابا سوتے تھے جبکہ دوسرے کمرے میں اور میرا چھوٹا بھائی شعیب سوتے تھے۔ جس دور کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت شعیب، جسے پیار سے ہم شیبی بھی کہتے تھے، 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی آپ لوگوں کے گوشے گزار کرتا دوں کہ بڑی ہونے کی وجہ سے میں شیبی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی اور پڑھاتے وقت اس کو خوب مارا بھی کرتی تھی، اس لیے شیبی کی مجھ سے جان جاتی تھی۔ مطلب وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ انہی دنوں میں ایک رسالہ بھی پڑھتی تھی تو اس میں بولڈ تصویریں چھپی ہوتی تھیں۔ رسالے میں دیکھی ہوئی تصویریں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی، اس لیے میں بڑی بے چین تھی۔ اور یہ اسکول سے واپسی پر دوپہر کا وقت تھا کہ گرمی کی وجہ سے امی ابو اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہماری چھوٹی بہن بھی سوتی تھی، جبکہ میں اور شیبی ایک ہی بستر پر سویا کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اسکول سے واپس گھر آئی اور یونیفارم وغیرہ اتار کر واش روم سے ہو کر واپس اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ شیبی سیدھے منہ بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ میں ذرا اس کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ابھی میں واپس ہونے ہی والی تھی کہ اچانک میں دیکھ کر حیران ہو گئی، اور جس چیز نے مجھے رکنے پر مجبور کیا وہ شیبی کا تھا، جو اس وقت الف اکڑا ہوا تھا اور اتنا بڑا نہیں تھا، جسے دیکھ کر میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ میں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی اور چھوٹے بھائی کا دیکھتے ہی میرا دل کرنے لگا تھا۔ پھر میں نے یہ کہہ کر اپنی نظروں کو وہاں سے ہٹا دیا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، اور باہر جانے کے لیے آگے بڑھی گئی۔ لیکن ابھی میں 2 قدم ہی بڑھی تھی، پھر سے میری آنکھ آگے رسالے میں دیکھے ہوئے بڑے بڑے مردوں کے طوطے پر آئی، تو میں یہ دیکھ کر خود کو روک لیا تھا کہ دیکھو تو صحیح کہ شیبی کا طوطا، اور دھڑکتے دل کے ساتھ الٹے قدموں سے واپس ہو گئی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ امی یا میری بہن زینب نہ اٹھ جائیں، چنانچہ میں جلدی سے دروازے کے پاس گئی۔ باہر دیکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور شیبی کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس وقت میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن میں خود کو مختلف دلیلیں دیتی چارپائی کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ابھی اس کا طوطا ویسے ہی کھڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میں بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی اور بڑے احتیاط سے چلتے ہوئے جیسے ہی میں شیبی کی چارپائی کے قریب پہنچی، پھر اچانک شیبی اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ایک دم خوفزدہ ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، کیا ہوا باجی؟ میں تو حسب معمول اس سے تھوڑی سی سختی سے کہا کہ کیا ہونا ہے؟ میرے لہجے کی پھنکار سن کر وہ بیچارہ سہم گیا تھا اور مزید کوئی بات نہ کی اور چارپائی سے اٹھ کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں کافی مایوس ہوئی تھی اور اپنا سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس وقت میرے جذبات عروج پر تھے۔ اس لیے اسی مایوسی کی وجہ سے میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس درد کی پرواہ نہ کی اور خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی اور چارپائی پر کروٹیں بدلتے ہوئے شیبی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آخر کار میرے ذہن میں ایک ترغیب آ گئی۔ اس ترغیب کا ذہن میں آنا تھا کہ میں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور ترغیب کو فل پروف بنانے کے لیے میں اس کے باقی جذبات بھی غور کرنے لگی، اور پھر سارے جذبات پیدا کرنے کے بعد میرے حساب سے جب یہ منصوبہ فائنل ہو گیا تو میں نے ایک دفعہ پھر اس پر غور کیا، اور سب کچھ طے کرنے کے بعد میں خود کو ایک دم سے ہلکا محسوس کرنے لگی تھی، اور اس کے ساتھ ہی حیرت انگیز طور پر میرے سر کا درد بھی غائب ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں چارپائی سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر آ گئی، اور اب رات ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ وہ گرمیوں کے دن تھے، اور جیسے ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ گرمیوں کے دنوں میں گاؤں اور قصبے کے لوگ کھلے صحن میں یہ چھت پر سونا پسند کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان دنوں ہمارے علاقے میں اچانک چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا تھا، اور یہ گروہ چوری اور ڈکیتی کے ساتھ ساتھ مزاحمت پر اکثر گھر والوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، اس لیے علاقے بھر میں ان کی بڑی دہشت پھیل گئی تھی۔ چنانچہ اس طرح انہی وجہ سے ہم لوگ باہر یا چھت پر نہیں سوتے تھے، بلکہ کمروں کے اندر کنڈی وغیرہ لگا کر سویا کرتے تھے۔
تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شام کو کھانا کھانے کے بعد حسب معمول ہم اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تھے تو پیچھے سے اماں کے زوردار آواز ایک بار پھر تاکید کی کہ سوتے وقت دروازے کی کنڈی لگا کر سونا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، اور میں کمرے میں اس سے لیے پہلے آئی تھی کہ روز مجھے چارپائی پر بستر درست کرنا ہوتا تھا اور اسے جھاڑنا وغیرہ ہوتا تھا۔ چنانچہ اس رات بھی چارپائی پر بستر وغیرہ جھاڑنے کے بعد شیبی کا انتظار کرنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد شیبی بھی آ گیا تھا۔ ویسے تو وہ روز ہی اسی ٹائم پر کمرے میں آیا تھا، لیکن اس رات مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ بہت لیٹ آیا ہو۔ یہ شیبی کی پکی روٹین تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہو کر پہلے میرے ساتھ روزمرہ کے گپ شپ کرتا تھا اور پھر سو جاتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی شیبی کمرے میں داخل ہوا مجھے انگڑائیاں آنے لگیں اور میں نے ایک توبہ شکن ہوئے کہا، آج بڑے لیٹ آئی ہو۔ میری بات سن کر وہ بیچارہ سہم گیا تھا، میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تو کوئی لیٹ نہیں آیا باجی، روز اسی وقت آتا ہوں۔ اور میری حالت سے بے خبر اس نے اپنے جوتے اتارے اور بستر پر لیٹ گیا اور پھر کچھ دیر کی باتیں کی اور وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ادھر میں اس کے پاس لیٹی اس کی گہری نیند ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی اور چارپائی پر کروٹیں لیتی رہی۔ اسی دوران آدھی رات ہو گئی اور جب مجھے اس کا یقین ہو گیا تو میں نے ہلکی سی آواز دی اور شیبی پکار کر دیکھا، دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر اور اس سے بھری آواز میں کہا، شیبی تم جاگ رہے ہو؟ لیکن اس بار بھی دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو میں اپنی چارپائی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ چاندنی رات تھی اور چاند کی روشنی ہمارے روشن دان سے کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، جس سے ہمارا تاریک کمرہ تھوڑا سا روشن ہو گیا تھا، اتنا روشن کہ اس ہلکے سے اندھیرے میں مجھے شیبی کی دھندلی سی صورت نظر آ رہی تھی۔ چارپائی پر بیٹھ کر میں نے اپنا ایک ہاتھ شیبی کے منہ پر لہرایا اور اس کے ساتھ شیبی کے منہ پر ہلکی سی چماٹ مار ڈالی اور بولی، شیبی کے بچے۔ لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا اور میں مطمئن ہو گئی تھی، اور پھر اطمینان حاصل ہونے کے بعد میں نے ایک دفعہ پھر ادھر ادھر دیکھا، ہر کوئی گہری نیند سو رہا تھا، اور پھر اسی خاموشی اور خالی پن دیکھ کر میں نے شیبی کی طرف دیکھا اور آنے والے لمحات کا تصور کرتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا تھا، اور میں اسی طرح دھڑکتے دل کے ساتھ چارپائی پر شیبی کے ساتھ جڑ کر لیٹ گئی اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہاں سے کوئی رد عمل نہ آیا تو میں تھوڑا اور آگے بڑھی اور اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں جکڑ لیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے شیبی کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے ساتھ اپنے بدن کو ملنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنی رانوں کے اوپر کسی نوکدار چیز کی چبھن کا احساس ہوا، اور یہ نوکدار چیز میری دائیں ران کے اوپر حصے پر چبھ رہی تھی۔ میں نے اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم رگڑنا بند کیا اور اس چبھن کے بارے میں غور کرنے لگی، اور پھر فوراً ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ نوکدار چیز اور کوئی چیز نہیں بلکہ شیبی کا طوطا ہے۔ جب شیبی نے موقع ملتے ہی میرے اندر کر دیا تھا، میں حیران اور پریشان ہوئی تھی کہ شیبی تو جاگ رہا تھا اور اس انتظار میں ہی تھا کہ میں اس کے ساتھ جڑ کر لیٹ جاؤں، اور جب وہ بھی میرے ساتھ کام کرنے لگا اب مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ اور شیبی نے کہا، باجی میں آنے لگا ہوں، اور ایک دم پانی چھوڑ دیا۔